بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سردی سے متعلق عظیم معجزات۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عظیم اختیارات عطا فرمائے ہیں، جن کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً فرمایا۔ احادیث کریمہ میں ان کا تذکرہ کثرت سے موجود ہے۔ علماء کرام نے اس موضوع پر رسائل تحریر فرمائے ہیں۔ یہاں ہم موضوع کی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان عظیم معجزات کو بیان کرتے ہیں، جن میں سردی کو دور کر دینے کا ذکر ہے۔ نمازیوں سے سردی دور ہو گئی۔ حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بلال نے بتایا کہ ایک سخت سرد رات تھی، میں نے فجر کی اذان کہی لیکن مسجد میں کوئی نہ آیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر اذان دی مگر اب کی بار بھی کوئی نہ آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا تو پوچھا، لوگوں کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، سخت سردی نے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رکھا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اکثر عنہم البرد، یعنی اے اللہ لوگوں سے سردی کو دور فرما۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سردی ایسے دور ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ صبح کے وقت گرمی کی وجہ سے پنکھا جل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں سردی دور ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا، ہم غزوہ احزاب کی ایک سخت آندھی اور سردی والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس قوم کی خبر کون لے کر آئے گا اور اسے قیامت میں میری رفاقت حاصل ہوگی۔ لوگ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار پھر تیسری بار فرمایا لیکن سب خاموش رہے۔ پھر فرمایا، اے حذیفہ میرے پاس قریش کی خبر لاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام لے کر فرمایا تو اب جانا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس قوم کفار کی خبر لاؤ اور انہیں میرے خلاف غصہ نہ دلانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اس سخت سردی کے موسم میں چلا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ میں حمام میں چل رہا ہوں، یعنی مجھے سردی بالکل نہیں لگ رہی تھی، حتیٰ کہ میں قریش کے پاس پہنچ گیا۔ پھر جب وہاں سے واپس پلٹا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی حمام میں چل رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان کے حالات کی خبر دی۔ جب میں فارغ ہوا تو مجھے سردی لگنے لگی۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا زائد کمبل جسے اوڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے تھے مجھے اڑا دیا تو میں صبح تک سویا رہا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، بہت سونے والے اب اٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔